اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، ہم اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ ہم جو کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست میں بیٹھے ہیں اس وقت، تو کیا اسلامی ریاست وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یا وہ اسلامی ریاست تھی جو حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں تھی؟ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ ساتھ اچھی ویڈیوز کا خزانہ ملتا بھی رہے، اور آگے آپ شیئر کرتے رہیں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ ایک عیسائی عورت صلاح الدین ایوبی سے کہتی ہے، میرا شوہر تمہاری قید میں ہے تو مجھے خرچہ بھی تم دو گے۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ سلطان اس جنگی قیدی کو آزاد کر کے دونوں کو گھر تک بھیجنے کا خرچہ بھی دیتا ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ ایک غیر مسلم عمر بن خطاب کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوتا ہے۔ کس کی؟ آپ کے گورنر کی، کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے گورنر اور اس کے بیٹے سے قصاص لیتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ ایک غیر مسلم ایک ڈھال کے لیے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عدالت میں کیس کرتا ہے اور جیت بھی جاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ القدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین اور ان کے فوجی کمانڈر فدیہ میں ملنے والی رقم دشمن کے قیدیوں، یعنی کہ دشمن کے جو قیدی سپاہی ہوتے ہیں نا، ان پر خرچ کر دیتے ہیں کہ یہی فقراء ہیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے، جنہوں نے ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑی، ان سے فرما دیا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سیدنا علی المرتضی مدینہ منورہ کے قاضی تھے، اور یہ کہہ کر استعفیٰ پیش کر دیا کہ اب لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں ہوتا، لوگوں کے درمیان کوئی بھی رفڑ نہیں پڑتا، لوگوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا نہیں ہوتا، تو قاضی کی کیا ضرورت ہے، میں استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ ساری ریاست میں صرف خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے علاوہ کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ ساری دنیا نئے کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے سوائے خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے، ان کی بیٹی کے، جس کے پاس عید پر پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ تاتاریوں کی طرف سے ساری دنیا کو تہو بالا کرنے کے بعد تاتاری ہی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست۔ دنیا میں سب سے بڑی قوت ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہارون رشید سر اٹھا کر بادلوں سے خطاب کرتے ہیں کہ جہاں چاہو برسو، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں منادی کرنے والا سڑکوں پر گھومتا، آوازیں لگاتا کہ کیا کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کیا کسی کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، کیا کسی کو لباس کی ضرورت ہے، حتیٰ کے لیے شادی بیاہ کے لیے کسی کو ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ سب خوشحال تھے۔ وہ تھی اسلامی ریاست۔ اسلامی ریاست ہی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ریاست تھی۔ تمام تر نئی ایجادات، کوئی بھی نئی چیز ایجاد ہوتی اسلامی ریاست سے ایجاد ہوتی۔ عربی زبان دنیا کی بہترین زبان تھی۔ اندلس کو روئے زمین کی سب سے بہترین یونیورسٹی کہا جاتا تھا۔
محمد الفاتح 17 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا اور 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ آج ہم اپنا کشمیر بھی غیروں کو دے بیٹھے ہیں۔ وہ اسلامی ریاست تھی، یہ اسلامی ریاست نہیں ہے۔ ہم اپنا کشمیر کھو بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ کشمیر جس کے لیے ہم جنگ لڑنے کو تیار تھے، جس کے لیے ہم یوم یکجہتی مناتے ہیں، وہ ہم غیروں کو دے بیٹھے ہیں، ہندوؤں کو دے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، وہ اسلامی ریاست۔ 17 سالہ اسامہ بن زید صحابہ کے لشکر کی قیادت کرتے ہیں۔ 17 سال، وہ تھی اسلامی ریاست۔ جراحت کے میدان میں آپریشن کے دوران استعمال ہونے والی چیزیں آج بھی جو ان کے آلات استعمال ہوتے ہیں نا، بیشتر آلات اسلامی ریاست میں ایک مسلمان ڈاکٹر نے ایجاد کیا۔ اقتصادی تہذیب ہر لحاظ سے دنیا کی بڑی ریاست تھی اور اس کی وجہ اسلام تھا۔ اور ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی غیر مسلم ہے۔ آج ہمارے سارے کام غیر مسلموں والے ہیں، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، عقیقہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے سارے کام ہندوؤں والے ہیں، غیر مسلموں والے ہیں۔ غیر مسلم ابھی بھی لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ اگر ان کے ہمسائے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ سڑک پر کوئی بندہ تڑپ رہا ہے تو ہم ویڈیو لے کر اس کی سیلفی بنانے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں لیتے ہیں کہ شاید ہماری یہ ویڈیو سنیپ چیٹ پہ، ٹک ٹاک پہ وائرل ہو جائے۔ کوئی خدا کے بندو شرم کرو۔ اسلام تو ہمیں دکھ درد کا درس دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اور آج ہم مسلمان ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ہمارا بندہ، ہمارا ساتھی خوشحال کیوں ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اپنے دوست سے ہوتی ہے کہ آج وہ اس مقام اور مرتبے پر کیوں ہے۔ ہم اس کو میٹھے میٹھے بن کر دکھاتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، مزہ آ گیا، تو نے یہ ایوارڈ حاصل کیا، تو نے یہ ترقی حاصل کی، مگر ہم دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کہیں کامیاب نہ ہی ہوتا نا تو اچھا تھا، اس کا بیٹا فیل ہو جاتا تو یہ اچھا تھا، اس کی دکان نہ چلتی تو یہ اچھا تھا۔ یہ ہمارے پاس آتا ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں یار ہمارا دوست ہے، ہم سے زیادہ کامیاب ہو۔ آج کے دور میں صرف اور صرف ایک باپ ایسا رشتہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ ہم مسلمان صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں، روزے رکھتے نہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، اور موت کی خواہش کرتے ہیں گنبد خضرا کے سائے میں۔ کیسے؟ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔